بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، یہ آیت دراصل سورہ فاتحہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ آیت سورہ فاتحہ کی گویا کے بیک بون ہے اور انتہائی رموز، اسرار، نکات اپنے اندر چھپائی ہوئی آیت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، تفصیل آ چکی ہے کہ سورہ فاتحہ دراصل پورے قرآن پاک کی بیک بون ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے اسی آیت کی تفسیر مختلف انداز سے سامنے آئی ہے۔ اس وقت ایک اہم بات ہم سب کو سمجھنا ہے اس آیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انسان ہو یا دیگر حیوانات ہوں، ہر ایک کے نیچر میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے کہ وہ ہر نفع دینے والی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ ہر انسان اور ہر جاندار کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ جلب منفعت کو چاہتا ہے اور دفع مضرت کو چاہتا ہے۔ منفعت کو وہ اویل کرنا چاہتا ہے، فائدے کی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے نیچر میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہو وہ بائی نیچر اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، بائی نیچر اس کا دفاع کرتا ہے۔ اس کو ارادہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر مکھی اس کے آنکھ میں جا رہی ہو تو آنکھ بند کرنے کے لیے اس کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی آنکھ بند ہوتی ہے۔ ارادہ کرنا اور آنکھ بند کرنا اتنا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں نقصان پہنچا دے گی۔ تو انسان کے نیچر میں اللہ نے، بلکہ ہر جاندار کے نیچر میں رکھا ہے کہ اچھی چیزوں کو، فائدے کی چیز کو وہ اویل کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نقصان کی چیز کو وہ اپنے سے دور کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو بنیادی نیچر اللہ نے رکھا ہے، اس نیچر کی وجہ سے انسان
بہت ساری ایسی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے جس میں وہ فائدہ دیکھتا ہے اپنی نگاہوں سے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج روشنی دے رہا ہے، تو جو لوگ سورج کو روشنی دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ کتنی نفع کی چیز ہے، لہٰذا جب نفع کی چیز ہے تو اس کا نفع حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے ہم جھکا دیں، لہٰذا سورج کی پوجا شروع ہو گئی۔ کسی نے یہ دیکھا کہ آگ نقصان کی چیز ہے اور نقصان سے بچنا ضروری ہے، آگ سے نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور نیچر یہ ہے کہ نقصان کی چیز سے آدمی بچنا چاہتا ہے، تو آگ سے بچنے کے لیے آگ کی پوجا شروع ہو گئی۔ کسی نے یہ دیکھا کہ سانپ نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا جب نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور سانپ سے بچنے کے لیے سانپ کی پوجا شروع ہو گئی۔ درخت سایہ دیتا ہے اور یہ سایہ فائدے کی چیز ہے، لہٰذا اس سائے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے درخت کو اپنا معبود بنا لیا اور درخت کی پوجا شروع ہو گئی۔ یہ ایک انسان کا نیچر ہے کہ وہ ہر فائدے کی چیز کو اویل کرتا ہے اور ہر نقصان کی چیز کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، لیکن اس نیچر کی وجہ سے اب انسان ہر فائدے کی چیز کے سامنے غلام بنتا ہے اور ہر نقصان کی چیز کے سامنے خود غلام بنتا ہے۔ اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا چلا جائے ہر اس چیز کے سامنے جس سے فائدہ یا نقصان۔ تو یہ معاملہ اس کے اپنے پیدائشی نظام کے خلاف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے انسان کی خدمت میں لگایا، تو انسان ہوا مخدوم اور ساری کی ساری کائنات ہوئی خادم۔ لیکن اس کے نیچر میں جو بات رکھی ہوئی ہے اس کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ساری کائنات کو اس نے مخدوم بنا لیا، اور یہ اس کی خدمت بلکہ ساری کائنات کو معبود اور یہ اس کی عبادت کے اندر لگ گیا۔ یہ جو عقلی التباس ہے، یہ جو کنفیوژن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان انبیاء کو بھیج کر کے انسان کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو جو چیز تمہارے نیچر کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کو اگر تم صحیح طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہو، فائنڈ کرنا چاہتے ہو، اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو کہ اس کے لیے صحیح راستہ کیا ہے، تو یہ انبیاء علیہ السلام کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ دراصل یہ جتنی چیزیں فائدے کی نظر آ رہی ہے، غور یہ کرو کہ اس کے اندر یہ فائدہ کس نے رکھا ہے، اور جتنی چیزیں نقصان کی نظر آ رہی ہے ان نقصان کی چیزوں کے اندر یہ نقصان کس نے رکھا ہے، اس بات پر غور کرو، اور غور کرو گے تو تمہیں راستہ صحیح ملے گا کہ وہ راستہ یہ ہے کہ یہ فائدہ اور نقصان کے لیے مرکز ایک ہی ہے، اور وہ مرکز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اسی کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں ہے موجود، کوئی نہیں ہے مشہود، کوئی نہیں ہے ممدوح، کوئی کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ ایک اکیلے اللہ ہے، لہٰذا انہی کی عبادت کرنا ہے۔ یہ دراصل اسلام نے یہ راستہ دیا ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے کہ آدمی اپنی ذلت کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی اور غور بھی کرنا چاہیے کہ دراصل ڈیفینیشن ہے کیا اصلاً عبادت کا۔ عبادت ایک مستقل چیز ہے، عبودیت ایک مستقل چیز ہے۔ عبادت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اطاعت محبت کے ساتھ ہو، یہ عبادت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کھولا ہے، اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید امام ابن القیم، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے کہ عبادت تجمع بین اصولین الاطاعت مع المحبت۔ عبادت یہ دو جڑوں کو، دو اصول کو جمع کرنے کا نام ہے، وہ اطاعت محبت کے ساتھ ہے۔ اب یہ اطاعت محبت کے ساتھ کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دراصل غلامی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، اور ہم بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ جو ہمارے پاس امپلائی ریلیشن شپ ہوتی ہے، غلام اس کا نام ہے۔ امپلائی ہونا الگ ہے، ملازم ہونا الگ ہے، اور سلیوری ایک الگ چیز ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو امپلائی ہوتا ہے وہ آپ نے جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے بس وہی کام کرے گا، وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کو کھانا پکانے کے لیے رکھا ہے اپنے پاس، اور آپ اس سے کپڑے دھونے کی خدمت لینا چاہتے ہیں، وہ صاف کہہ دے گا کہ صاحب نہیں ہو سکتا، آپ نے مجھے یہ کام اس کام پہ نہیں رکھا۔ وہ جتنا وقت آپ نے اس سے لیا ہے وہ اس سے 1 منٹ زائد دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ جو کچھ کرے گا اس کے اوپر معاوضہ طلب کرے گا، بغیر معاوضے کے کام نہیں کرے گا، بلکہ جتنا کام دیا گیا ہے اتنا کام بھی نہیں کرے گا۔ امپلائی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا باس مجھ سے خوش رہے یا ناراض رہے، اسے اپنے کام سے لینا دینا ہے، اسے اپنی ڈیوٹی مکمل کرنا ہے۔ لیکن جو غلامی ہوتی ہے، غلامی بالکل ڈیفرنٹ ہے امپلائمنٹ سے۔ امپلائمنٹ غلامی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ غلام جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنے آقا کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہیں۔ اس کے تمام کاموں کا محور، مرکز اور اس کی ساری خوشی اس کے آقا کی رضامندی۔ دراصل یہ سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے، اس وجہ سے میں اس کو کھول رہا ہوں، اور اس کو ہم بہت اچھی طرح سمجھیں۔ تھوڑا سا میں اس کی جانب اشارہ کرتا ہوں، کسی اور موقع پر ہم اسلامک سلیوری سسٹم کو ہم سمجھیں گے کہ وہ کتنا انصاف پر مبنی اور کتنا لاجیکل ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی لاجک کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اسلام پر اعتراضات لوگوں نے شروع کر دیے۔ میں اس کو صرف ابھی تو اس کی ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ عام طور پر اس وقت جو سسٹم رائج ہے اس میں اگر کوئی شخص بطور ٹیررسٹ اگر پکڑا جائے، جو ہمارے ملک اور ہمارے ملکی نظام کے خلاف اگر کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور اس کو گرفتار کرتے ہیں، اور گرفتار کر کے اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ سزا اس کو جیل میں بھیج دیا جائے، ناقابل واپسی، ناقابل رہائی، نان بیلیبل جیل۔ اچھا بھائی، جب یہ اتنا بڑا ملک کا غدار ہے تو اس کو جیل میں آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ اس کو مار دیجئے، نہیں، کم از کم 14 سال کی جیل رہے گی، اس کے بعد جو اس کے لیے فیصلہ ہونا ہے ہوگا، اور فیصلہ سوائے سولی کے کوئی اور نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اتنے دن میں اس سے اور بہت ساری چیزیں ہمیں اگلوانا ہے۔
اب جو جیل کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کچھ بے اصولیاں پائی جاتی ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. کیا کچھ جیل کے اندر حالت ہوتی ہے کہ کسی کو پکڑا جائے اور جیل کے اندر ڈال دیا جائے، جو اس کی رہی سہی زندگی تھی وہ زندگی کو وہیں پر دبا کر کے نچوڑ کر کے ختم کر دیا جاتا. جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ بطور فوج کسی کے لیے لڑتے ہیں، کسی ملک کے لیے لڑتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، اگر کچھ ہمیں اندازہ ہے، جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں ان کے اندر بے شمار قسم کی عجیب عجیب صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے وقت میں، آرمی سے ریٹائرڈ ہونے کے وقت میں گورنمنٹ انہیں ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف پوسٹ دیتی ہے، ان کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جاتا. 35 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہوا، آپ یہ فلاں بینک کے مینیجر بنے ہوئے ہیں اور فلاں کمشنر بنے ہوئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، مختلف قسم کے بڑے پوسٹ ان کو دیے. تو جو آرمی کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ہیں، اپنی اسکلز کے اعتبار سے وہ بہت ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور بڑی صلاحیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، بہت زبردست ڈسپلن ان کے پاس پایا جاتا ہے. اب یہ پکڑے گئے اور آپ نے انہیں پکڑا، اور دوسرے ملک کی آرمی تھی، آپ نے انہیں پکڑا اور پکڑ کر کے ان کی ساری صلاحیتوں کو نچوڑ کر کے آپ نے جیل میں پھینک دیا. وہاں اندر کیا کیا حالت ہو رہی ہے اور کون انہیں دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے ان کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، قصہ سب ختم. اس کے مقابلے میں آپ اسلامک سسٹم کو دیکھیے کہ اسلام ان کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر کے ان کی زندگی کو جہاں ختم کر دینے کے رولز ہے اس کے مقابلے میں اسلام نے انہیں جینے کا حق دیتا ہے. اگرچہ کہ وہ کتنے ہی بڑے ملک کے غدار کیوں نہ ہو، لیکن مختلف فوجیوں کے اندر بطور مال غنیمت ان کو رکھا جاتا ہے کہ جو مسلم آرمی ہوتی ہے ان میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں ملک کی آرمی ہے اور یہ تم ہو، تم انہیں لے جاؤ اور لے جا کر کے تم انہیں رکھ لو. ہاں، انہیں شہریت کے حقوق سے انہیں دستبردار کر دیا جاتا ہے. آپ کو سٹیزن شپ نہیں ملے گی. کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں پر کوئی دوسرا قانون ان کے لیے جینے کا حق ختم کر دیتا ہے، وہاں پر اسلام انہیں صرف جینے کا حق نہیں بلکہ انہیں لے جانے کا حق دیتا ہے. اور باضابطہ غلامی کے حقوق اسلام نے طے کیے. غلام کو وہ کھانا ہے، غلام کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، اس کے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھنا ہے، اس کو جینے کے صحیح حقوق دینا ہے، انسانیت کے مطابق اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. مالک کے اوپر یہ سب ذمہ داریاں ہیں. اور غلام بنانے کے جتنے راستے ہیں اس سے کئی دسیوں زائد راستے غلاموں کو آزاد کرنے کے اسلام نے رکھے کہ غلام کو اس موقع پر آزاد کرو، اس موقع پر آزاد کرو، اس موقع پر آزاد کرو. ایسے بہانے سے اسلام نے ان غلاموں کو آزاد کروایا. اس سے ہوتا کیا تھا اور ہوا ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، پوری ہسٹری موجود ہے. یہ مسلمانوں کے پاس آ کے رہتے، ان کی خدمت میں رہتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور مسلم معاشرے کو، اسلامک سوسائٹی کو دیکھتے، یہاں کے انصاف کو، یہاں کی انسانیت سے یہ متاثر ہوتے، اس سے کنونس ہوتے. اور اس کے بعد یہ بہت سارے غلام جو اسلام کے غدار بن کے پکڑے گئے تھے، وہ اسلام کے وفادار بن کر کے ان کی بڑی بڑی خدمات ہے اسلام میں. اور اسلام نے ان کو اتنے مواقع اور اتنے اپارچونیٹیز اسلام کے اندر موجود ہے کہ پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ ان میں سے بہت سارے آگے چل کے محدث بنے ہیں، آگے چل کے مفسر بنے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی غلامی کے باوجود بھی انہوں نے ممالک کے اوپر حکومت کی ہے. ان کو بادشاہ تک بننے کا اسلام موقع دیتا ہے. ہسٹری دیکھ لیجیے. یہ اسلام کی غلامی ہے جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں عبدیت آئی ہے قرآن پاک میں،
اور اس جملے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو غلام ہوتا ہے، اس غلام کے لیے سب سے آخری اس کی جو سوچ اب ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ہر حال میں مجھے اپنے آقا کو راضی کر۔ وجہ کیا؟ کہ اس کے جتنی اس کی خواہشات ہیں اور جتنی اس کی تمنائیں ہیں، وہ تمنائیں سب کچھ اس وقت پوری ہو سکتی ہے جب کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے۔ تو اب وہ ساری خواہشات آ کر کے ٹک جاتی ہے اس بات پر کہ میری تمام کی تمام خواہشات و حاجات و ضروریات سب کچھ میرے آقا کی رضامندی میں ہے، اس لیے اس کی سوچ کی منتہا اور اس کی سوچ کی نہایت اور آخری چیز وہ اپنے آقا کی رضامندی پر جا کر کے اٹک جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبد۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے کام کا وقت باقی ہے کہ ٹائم آؤٹ ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس کام کے لیے رکھا گیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آقا نے جو کام مجھے لگایا ہے یہ کام میرے بس کا ہے کہ نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ ہر حال میں وہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے آقا کو راضی کر لیا تو میری ساری زندگی بن گئی اور سارے مسائل میرے حل ہو گئے۔ وہ اس کی ساری سوچ یہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی مالک اور بندہ اس کا عبد ہے، اور یہ وہ عبدیت ہے کہ اس عبدیت کے اندر سب سے اونچی اڑان اور سب سے بڑا افتخار پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کے بھی بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں۔ ایک ہے وہ غلام جو ایک عام آدمی کا ہو، اور ایک وہ ہے جو وزیر اعظم کا غلام ہو، اور ایک وہ ہے جو بادشاہ کا غلام ہو۔ آپ غور کیجئے کہ جو بادشاہ کا غلام ہوتا ہے اس کے اندر کیسا افتخار پایا جاتا ہے کہ میں بادشاہ کا غلام، کوئی عام آدمی کا غلام نہیں۔ اس وجہ سے کہ اس سے آگے کوئی اور پوسٹ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک بندے کے اندر ایک بڑا زبردست طریقے کا ایک افتخار، ایک فخر پیدا ہوتا ہے جب وہ اس بات کو فیل کرتا ہے کہ میں عبد ہوں اور عبد اللہ ہوں، کہ اللہ کا بندہ، اور اس کی ساری تمنائیں اور خواہشات اور ضروریات، اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز اور اس کی ساری سرگرمیاں اب گھومنا شروع کرتی ہے بس ایک ہی محور کے اطراف میں، اور وہ محور ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ اس کے اطراف میں وہ گھومنا شروع۔ اب وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ کام کاج کرتا ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، وہ بچے سے بات کر رہا ہے اور بچے سے گفتگو کر رہا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، گیمز میں وہ شریک ہو رہا ہے، وہ کہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے ہر چیز کے اندر بس اس کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے کہ اس کام کے کرنے سے میرا رب میرے سے کتنا راضی ہوگا، اور اس کام کو کس طریقے پر انجام دینے سے میرا رب راضی ہوگا۔ بس اب اس کی تمام ایکٹیویٹیز وہ گھومنے لگتی ہے اسی ایک محور کے اطراف میں۔ جب یہ اطراف میں گھومنے لگتی ہے تو تب جا کر کے وہ بندہ ساری چیزوں سے نکل کر کے اور تمام چیزوں کی غلامی کو وہ اپنے پیچھے ڈال کر کے اب وہ کسی کا غلام نہیں، نہ کسی باس کا غلام ہے، نہ کسی سسٹم کا غلام ہے، نہ کسی زبان کا غلام ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے الفاظ پہ، نہ کسی سسٹم کا وہ غلام ہے، نہ کسی زبان کا غلام ہے، نہ کسی باس کا غلام ہے، نہ کسی چیز کا، کوئی تھنگس کا وہ غلام ہے، کسی بھی چیز کا وہ غلام نہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ سلیو ہے تو بس صرف اور صرف ایک اللہ کا غلام ہے، اسی کا عبد ہے، اسی کا بندہ ہے۔ تو اب اس کی تمام تر خواہشات و ضروریات و تمنائیں اور ایکٹیویٹیز بس ایک ہی کے لیے ہو جائیں گے، تب جا کر کے وہ حقیقت میں اس پر پریکٹسنگ مسلمان ہوگا اور پریکٹیکل وہ گویا کہ عمل کرے گا لا الہ الا اللہ۔
اور تب جا کر کے جب وہ کہے گا ایاک نعبد، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تب جا کر کے اسے سمجھ میں آئے گا کہ ایاک نعبد ہے کیا چیز۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کام ہے، ہم سے کہاں ہو سکتا ہے، ابھی تو آج ہم نے یہ ڈیفینیشن سنا ہے، تو اس کے بعد ہم یہاں سے کوشش کریں گے اور آغاز کریں گے تو پتہ نہیں ہم کامیاب بھی ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے آگے سہولت دے دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ عبودیت و عبادت جب آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسی سے مدد چاہنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ سے مدد چاہتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی کا آغاز اس سے شروع کریں گے تو وہ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا بندہ بنا لیں گے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کہتے رہ جائیں میں عبداللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ کمال تو یہ اپنے اندر کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ اسی کو سمجھایا ہے اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر نماز میں ہم سے یہ اعتراف کروایا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ کر کے اپنی نمازوں کے اندر اس کو پڑھا کریں، اور جب اپنی نمازوں میں اس کو سمجھ کر کے پڑھا کریں گے تو اسی سے اس کا اعتراف بھی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔